نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ علیہ تحیت والثناء نے ہر موقع پر کفار کی مخالفت فرمائی ہے، تو ہمیں بھی اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور کافروں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور یہ سنت ہے کافروں کی مخالفت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ہر ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ میری شریعت کے مطابق جو کچھ میں لایا ہوں اس کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈال نہ لو۔ آج تو ہر شخص نے شریعت کو اپنی لونڈی اور اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کا رخ کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کفار کی ہر موڑ پر مخالفت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا یہودی جو تھے وہ اپنی داڑھیوں پر مہندی نہیں لگاتے۔ حضور نے فرمایا مہندی لگاؤ، مخالفت کرنی ہے۔ مشرکین جو تھے وہ امامہ باندھتے لیکن اندر ٹوپی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی امامہ باندھیں گے لیکن اندر ٹوپی رکھ کے اوپر امامہ باندھیں گے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ مانگ نکالنے میں نبی علیہ السلام نے کفار کی مخالفت فرمائی ہے۔ سورج جب عروج پہ آتا ہے، عروج پہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس وقت مشرک لوگ جو تھے وہ عبادت کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اوقات میں ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مشرکین کو مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کو پست کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مخالفت کرنی ہے۔ ہر موڑ پر نبی علیہ السلام نے مخالفت فرمائی۔ مدینہ میں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو مخالفت کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، لیکن مخالفت کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی طبیعت کو حضور کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ تو اب یہ جو دور ہے تو ہر ایک کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہیں، حالانکہ کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہوا ہے، اور بات کفار کی کرتے ہیں، بات سائنسدانوں کی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نبی علیہ السلام نے تنہا چھوڑا ہے؟ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ملتی؟ اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ضرورت ہے تو اس پر عمل کریں، ہمیں ہر مصیبت سے بچنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اب کورونا کا مسئلہ ہوا ہے تو ہر ایک کہہ رہا ہے جی ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے کہنے پر ماسک لگانے کی؟ یہ چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے ساتھ اپنے ناک کو ڈھانکیں، اپنے جناب چہرے کو، اپنے کان کو، اس کو اوڑھیں، اس کو سر پہ لیں، تو اس سے ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اور کافر نے اسی چادر پر تحقیق کر کے اس نے ماسک بنایا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم کو یتیم ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پہلو چھوڑا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہر موڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے لیے موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ماسک نہیں بلکہ چادر استعمال کرنی چاہیے۔ کافر کہیں کہ تم 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ہاتھ دھوو، کرونے سے بچ جاؤ گے، ہم کہیں گے ہم تمہاری مخالفت کریں گے، ہم تمہارے کہنے پر ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت موجود ہے، ہم وضو کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب گرمی آتی ہے تو وہ کیپ پہن لیتے ہیں، جی وہ کافر کی بنائی ہوئی ہے، یہ ان کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ ہم کہیں گے ہم جناب ٹوپی نہیں پہنیں گے، ہم جناب وہ جو کیپ انہوں نے بنائی ہم وہ نہیں رکھیں گے اپنے سروں پر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موجود ہے، امامہ شریف ہم یہ رکھیں گے۔ ہر موڑ پر ہم کافر کی مخالفت کریں گے اگر ہم اس مطابق ہماری یہ سوچ بن جائے، ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے کفار کی مخالفت کرنی ہے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو دیکھنا پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، نبی علیہ السلام بھی ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان، عظمت، فضل و کمال، حسن و جمال، معنوی خوبیاں، سوری محاسن عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کا بہترین عرفان اور ان کی پہچان نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اس طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاریک دل روشن ہو جائیں،
مردہ روحیں زندہ ہو جائیں، اور جہاں پر جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے وہ قندیلیں فروزہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔